ہماری گفتگو کا عنوان توبہ استغفار کی اہمیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کہ فضا میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے، اور مخلوق کو اپنے سایہ عاطفت میں لیے رکھنا اسی ہستی کی شایان شان ہے اور اسی ہستی کی شان کریمانہ ہے۔ اس غفار رحمان و رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتوا مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گنہگار بندوں کی لغزشوں، خطاؤں کو، گناہوں کو بخشش اور مغفرت اور مقربین بارگاہ کو اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ وقتوں کو، کچھ ساعتوں کو خصوصی برکت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے، ان خاص لمحوں کو، ان خاص ایام کو اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، ان میں رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ اور خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان کی 15ویں شب بھی شامل ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات سے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، پھر اپنی تمام مخلوق یعنی انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے شخص کے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فضل و رحمت فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ معلوم ہو کہ بنی کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پالی جاتی تھی۔ اعلان خداوندی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو، یعنی نفل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات ازراہ شفقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی رحمت کے لحاظ سے اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک فرماتا ہے کوئی طالب بخشش یعنی معافی چاہنے والا، توبہ کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی طالب رزق جسے میں روزی دوں، کیا کوئی آفت مصیبت زدہ ہے جسے میں عافیت عطا کروں، ہے کوئی حاجت و طلب والا کہ میں اس کو اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں پوری کروں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، جس کو شعر کے ذریعے سے کیا ہی کسی نے، یہ شاعر نے یہ کہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اس حدیث پاک میں توبہ کا ذکر پہلے ہے، قرآن میں بہت سی آیتیں توبہ کے بیان میں موجود ہیں۔ اہل ایمان و اہل تقوی پر بھی توبہ و استغفار فرض ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ پر گزرے، یعنی ان کے پاس سے گزرے جو آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا، تم کو ہنستا ہوا کیوں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام اس عتابانہ کلام سے ڈر گئے۔ اسی وقت یہ آیتیں اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دار و مدار خوف و امید پر ہے۔ اس کی رحمت سے امید یعنی توبہ، معافی مانگنے پر بخشش کا یقین، اور اس کے عذاب سے ڈر اور خوف لازم ہے۔ توبہ میں 3 چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جو غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے اس پر ندامت اور شرمندگی کرے۔ دوسرے یہ کہ جو گناہ سرزد ہو جائے اس کو فوراً چھوڑ دے، فوراً ترک کر دے۔ اور تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا مکمل عزم و ارادہ کرے۔ میرے عزیزو، جب اس طرح توبہ کر لے تو توبہ کرنے والا شخص گناہ سے پاک ہو گیا۔
حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لیا وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مولا رحیم کا کرم تو دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ اس کی توبہ قبول فرمائی بلکہ وہ گناہ بھی معاف کر دیا اور نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا گیا۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے، یہ رب العالمین کا کرم ہی تو ہے، یہ رحمان پروردگار کا رحم ہی تو ہے، یہ فضل ہی تو ہے رب العالمین کا۔ ہم سب کو خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو غور کرنا ہے کہ اس شب برات میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں۔ جب رحمت الہی خود بندوں کو بلا رہی ہے، یہ اس کا کرم و احسان ہے، یہ اس کا کرم و احسان ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہگار ہو جائے، گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً توبہ استغفار کا تریاق یعنی زہر کی دوا جو فوراً اثر کرتی ہے استعمال کرو، اسی وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔ حدیثوں میں جوانی کی توبہ اور گناہ سے فوراً توبہ کی فضیلت موجود ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار تر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یعنی جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہی۔ اب تو ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں، اس لیے اب پرہیزگار نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا۔ آدمی جوانی میں توبہ کرے جبکہ قوت اور طاقت موجود ہے اور گناہوں کا تقاضا بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ سب ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بچ جائے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ توبہ کے لیے بوڑھے ہونے کی راہ دیکھنا یا متبرک دن اور راتوں کا انتظار کرنا سستی اور کاہلی ہے۔ ہم اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کی طبیعت میں سستی اور کاہلی آ گئی ہے۔ ہم آج کے کام کل پر ٹال دیتے ہیں، ہم پھر کبھی کا شکار ہیں۔ ٹال مٹول، تاخیر، تساہلی، سست روی ہمارے دین و دنیا مستقل کے اور مستقبل کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ یہ نشہ آور چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہے، نشہ آور چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج المقاصدین میں توبہ کے باب میں ایک الگ باب قائم فرمایا ہے۔ فرمایا باب تسویز یعنی آئندہ کر لوں گا کے بارے میں لکھا ہے کہ آئندہ پر ٹالنے والے بالعموم ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی جیسی دو چیزوں میں فرق کر جاتے ہیں۔ آئندہ پر ٹالنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جیسے ایک درخت، وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے، شدید مشقت سے اکھڑے گا تو وہ کہے کہ میں 1 سال کے بعد اس کو اکھاڑنے آؤں گا۔ وہ نہیں جانتا کہ درخت جتنی مدت باقی رہے گا مضبوط ہوتا جائے گا اور خود اس کی عمر گزرتی جائے گی وہ کمزور ہوتا جائے گا، یعنی انسان کمزور ہوتا جائے گا اور درخت مضبوط ہوتا جائے گا۔ جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کی کمزوری کی حالت میں اسے نہیں اکھاڑ سکتا تو جب وہ کمزور ہو جائے گا اور درخت زیادہ طاقتور ہوگا تو پھر اس پر کیسے غالب آ سکے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ٹال مٹول شیطان کا شعار یعنی طریقہ ہے جس کو مسلمانوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے، جس کو مسلمانوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر کے سانسوں میں ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز ادا نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کو اپنی جان کی خاطر، اپنی جان کو آخرت کی خاطر، دنیا کو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لانا چاہیے۔ داناؤں کے رجسٹروں میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا ہے، البتہ بے وقوفوں کی جنتریوں میں یہ کثرت سے مل جاتا ہے۔ کل کا لفظ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صبح سے شام تک خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور شام سے صبح تک خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے بھلائی کی امید رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تولو اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو۔ قرآن مجید میں سورہ حاقہ میں ارشاد ربانی ہے اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چیز مخفی نہ رہے گی۔ میرے عزیزو، توبہ ایمان والوں کے لیے تحفہ ربانی ہے۔
مولائے رحیم کا ارشاد ہے اللہ وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ میرے عزیزو، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ توبہ سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ توبہ استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر کثرت سے موجود ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ فرمایا کہ لوگو بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 بار سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر، کاہن، سودخور اور بدکار یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اس مبارک شب برات کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ محروم کم نصیب لوگ وہ لوگ جن کو اس رات میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بلا شبہ شب برات نجات کی رات ہے، رحمت خداوندی ہے، اور نجات کی رات یعنی شب برات کو رحمت خداوندی وافر مقدار میں بندوں پر نازل ہوتی ہے اور گناہ گاروں کی بگڑی سنورتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بعض گناہوں کی وجہ سے اس رات کی برکات اور فضل خداوندی سے اور رحمت خداوندی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ رشوت لینے والا، ظالم سپاہی، کاہن، لوگوں سے مال لے کر امراء کو دینے والا، لہو و لعب کے لیے مزامیر رکھنے والا، مشرک، دنیاوی عداوت رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا اور تکبر، کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا یعنی تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند یا پجامہ لٹکانے والا، والدین کا نافرمان، دائمی شرابی، جادو کرنے والا، بلا وجہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام نہ کرنے والا، زناکار، جاندار کی تصویر بنانے والا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، بدعتی جس کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شب برات جیسی عظیم الشان رات کو بھی اور رحمت خداوندی جس رات میں اپنے انوار و برکات بندوں پر بکھیرتی ہے اس رات میں بھی یہ لوگ محروم ہوتے ہیں رحمت خداوندی سے۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہر قوم کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ کافروں کی توبہ کفر سے، مومنوں کی توبہ گناہوں سے۔ خیال رہے کہ گناہوں سے انکار کرنا بے حیائی اور ڈھٹائی ہے، گناہ کا اقرار کرنا نادم ہونا اچھی بات ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شب برات اور دیگر مقدس ایام والی راتوں میں توبہ زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کو ان مقدس دنوں اور راتوں کے لیے اٹھا کر رکھنا بدترین جرم شقاوت ہے۔ کیا معلوم ایسے دن اور ایسی راتیں آنے سے قبل ہی موت آ جائے اور گناہوں کا بوجھ لے کر اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے۔ میرے بھائیوں، شب برات اور دیگر مقدس راتوں کو عبادت کے لیے جاگنے والے حضرات نماز عشاء اور نماز فجر بجماعت ادا کرنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے توبہ کریں، آتش بازی، خرافات اور ناچ گانے، ڈرامے بازیاں اور رات بھر گھوم پھر کر وقت کو برباد نہ کریں، ورنہ اس رات میں جتنی عظیم الشان رحمت خداوندی ہوتی ہے اسی قدر پھر سخت وعید بھی ہے۔ مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، سنجیدگی سے اس رات کی فضیلت و برکات کو دامن میں سمیٹیں، اپنے اور تمام عالم اسلام کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات کے انوار و برکات اور رحمت خداوندی اللہ تعالی ہم پر نچھاور فرمائے۔